بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، اور یہ بھی کہ ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی دونوں ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات ہمیں اپنے سامنے یہ رکھنی ہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصد ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی اختیار کی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیرووں میں تم شامل ہو اس نے اس موقع پر کیا رویہ اختیار کیا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کے لیے تیار ہو، پھر تو اس کے پیرووں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے، مگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت کا جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے اس میں حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں بھی آپ شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے اسی میں آپ کے بھی اہل و عیال مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا تھا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ اس مقصد عظیم کے لیے آپ دوسروں سے قربانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی تھے اور کر بھی رہے تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ کی اتباع کا مدعی ہو اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات تو موقع محل کے اعتبار سے، ورنہ اس کا مفہوم اپنی جگہ پر عام ہے کہ یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے یہ ایک عمومی بات بھی ہے، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر اس شخص کے لیے جو ان پر ایمان لایا ہے، ان کو رسول تسلیم کرتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک نمونہ ہے اور اس کو اس نمونے کی پیروی کرنی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے اس وقت آپ کی بیست اس وقت گویا کہیے کہ 13 اور 5 18 سال، یعنی 17 یا 18 سال گزر چکے ہیں، اور اب تو آگے تھوڑے سے وقت باقی رہ گیا ہے، کل 5 سال باقی ہیں، 23 سال آپ کی کل بعثت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات اس وقت آغاز میں سامنے آنی چاہیے تھی اور اس وقت بھی جب یہ بات اس طرح بیان نہیں کی گئی تھی قرآن مجید میں، لیکن عمومی طرز عمل یہی تھا، لوگوں کے لیے رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے اندر تھی اور لوگ آپ کی پیروی کر رہے تھے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہ آیت اس موقع پر اس مقام پر نازل کی ہے کہ جسے ایک عموم اپنی جگہ حاصل ہے اور لوگ اس آیت کو اس طرح کے مختلف حوالوں سے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا سیاق و سباق ہے، جو اس کا تناظر ہے
وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ خاص اس موقع پر کہ جب آپ کے راستے پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، یعنی جو مشکل تر معاملات ہیں کہ جن کے اندر لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس موقع پر یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو رسول کے اپنی جو اس کی شخصیت ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو کام ہے، اس کا یہ ایک بہت بڑا غالب حصہ یہ ہے جو کام وہ کر رہے ہیں اس موقع پر۔ تو اس طرح سے یہ اپنی جگہ پر اس کا خاص تناظر موجود رہتا ہے، اور اس خاص تناظر کو کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عموم اپنی جگہ پر ہے، وہ بات اپنی ہے، لیکن خاص جو ہے تو خاص تو ظاہر سی بات ہے کہ عام کے حوالے سے اپنی جگہ خاص ہی رہے گی بات، تو یہ تناظر موجود رہنا چاہیے۔ جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ خاص معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یعنی دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی جدوجہد اور اس میں باطل سے ٹکراؤ، اور اس ٹکراؤ پر جو ہے آپ کی جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا ہے اس کی بات اس کے اندر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہاں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے یہ بات رکھ دی ہے کہ اس موقع پر بھی اور ہر موقع پر لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ ہی ان کے لیے ایک معیار ہے جس کی طرف انہیں رجوع کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا کیا، یعنی جسے ہم کہیں کہ آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ایک تو قرآن مجید ہے اپنی جگہ پر جیتا جاگتا موجود ہے، آج بھی ہمارے سامنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کا اسوہ حسنہ بھی ایک معجزاتی اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کی کا جو نمونہ عمل ہے، آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو ذات ہے اور اس میں جو آپ کا طرز عمل ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو ہر اعتبار سے اس کے اندر ہمیں بڑی ندرت نظر آتی ہے، بڑی ندرت نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے آدمی تو بہت سے ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کے حوالے سے فہرست لوگ جو کہتے ہیں بڑا آدمی فلاں بڑا تھا فلاں بڑا تھا، لیکن یہ بات ہمارے سامنے رہتی ہے کہ ان کی بڑائی کی کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے، خاص عنوان ہوتا ہے۔ کوئی بڑا سائنسدان تھا، کوئی بڑا مورخ تھا، کوئی بڑا طاقتور جرنیل تھا، کوئی بڑا حکیم تھا، یعنی لوگوں کی اپنی یہ ان کی بڑائی کی بات ہوتی ہے، کوئی ایک شعبہ ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے جس پر وہ بڑے لوگ کہلاتے ہیں، بڑا انہیں سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ان کی زندگی کے دیگر جو پہلو ہوتے ہیں جب انہیں دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ دیگر پہلو جو ان کے ہیں وہ کمزور نظر آئیں گے، بلکہ بعض اوقات تو عیبدار نظر آئیں گے، ایسا بھی ہوگا، یعنی چیزیں بھی اپنی جگہ سامنے ہیں، واضح ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم پوری دنیا میں جو بڑے لوگوں کی باتیں کی جاتی ہیں، جن کو بڑا بنایا سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو ان کی زندگی میں ایک تو بڑائی کا پہلو کوئی خاص ہوگا، ایک آدھ ہوگا جس کی بنیاد پر دو چار ہوں گے، یعنی یوں کہہ لیجیے آپ زیادہ اس طرح سے کچھ ہوں گے، تو یہ ان کی بڑائی کے پہلو ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کی کمزوریاں بھی اپنی جگہ پر سامنے آ جائیں گی کہ ان کی زندگی جو ہے اگر اجتماعی زندگی بڑی ہے تو انفرادی زندگی کے اندر جو ہے بڑا خلا نظر آئے گا، انفرادی زندگی میں اگر خوبی ہے تو اجتماعی زندگی کے اندر جو ہے خلا نظر آئے گا اور خرابیاں نظر آئیں گی، اور اس سے پہلو تہی اپنی ذمہ داریوں سے نظر آئے گی، یعنی یہ تمام حوالے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر جو ہے ہر اعتبار سے یعنی اس کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، یعنی آپ بڑے آدمی ہیں تو اس حیثیت سے کہ زندگی کے ہر معاملے میں کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی اس کا جو عنوان آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ ہر معاملے میں بہترین طرز عمل ہے جو آپ کی ذات سے سامنے آتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی حوالے سے دیکھیں، کوئی زندگی کے جتنے بھی رخ ہو سکتے ہیں، ان سب کے نام لینے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ حد یہ ہے کہ بات یہ سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابی علم نہیں رکھتے، یعنی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، یعنی اس طرح سے آپ نے علم حاصل وہ نہیں کیا، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں کیا بتایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ طالب علم تو دور کی بات ہے، طالب علم سے آدمی معلم بنتا ہے، یعنی یہاں کیا ہے کہ آپ خود ہی کہتے ہیں میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اس اعتبار سے۔ اور جو مکارم اخلاق کی جو تکمیل کی ہے آپ نے، یعنی آپ کے ذریعے سے اخلاق کیا ہے، انسانی زندگی جن اصولوں پر گزرتی ہے اور جو کام وہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہی اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مکارم اخلاق کی جو تکریم ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو بلندیاں ہیں، وہ سب جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایسی شخصیت تاریخ میں انبیاء کی بات ہے، انبیاء کی شخصیت ایسی ملے گی، انبیاء کی شخصیت ایسی ملے گی، لیکن اسی میں بھی ایک بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا ہے، یعنی اتنا موقع ملا ہے، کسی کو اتنا ملا ہے،
تو یہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے مختلف انبیاء کی جو تاریخ آتی ہے، حالانکہ انبیاء جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں بھی ہوتے ہیں، براہ راست تربیت میں بھی ہوتے ہیں، محافظت میں بھی ہوتے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ لیکن خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے جو تکمیل ہوئی ہے یہاں پر، ظاہر تکمیل تو یہیں پر ہوئی ہے، اس سے پہلے تکمیل نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے بات ہے وہ ابھی آگے چل رہی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تکمیل ہو گئی ہے، یعنی اس اعتبار سے تو ہر چیز یہاں پر وہ ایسے کہا نا اللہ تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، تو یہاں پر تمام کا معاملہ آ جاتا ہے سامنے۔ آگے جو ہے کام جاری ہے، یہاں پر ہم کام جو ہے نبوت کا مکمل ہو گیا اور آپ سے وہ تمام کام لے لیے گئے جو کہ کام اس دنیا کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ نمونے کی بات ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اب ایک نمونہ ہے، اور پھر آپ کی جو نبوت ہے وہ کہیے کہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ سب آپ کی امت ہی کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی اس پہلو سے، اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بڑا ایسا مقام رکھتی ہے، اسے معجزاتی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ یہ چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ باقی دنیا میں جتنے انبیاء کے علاوہ جو لوگ انسان ہوئے ہیں وہ اس طرح کی تکمیل کی کیفیت جو ہے وہ نہیں پاتے، سوائے ان کے جو انبیاء کے جنہوں نے انبیاء کا اسوہ اختیار کیا اور کسی حد تک وہ اس طرف آگے بڑھ گئے اور ان کی زندگی میں جو ہے خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ انبیاء کے اسوے پر عمل کرنے والے لوگوں ہی کا معاملہ ہے، یعنی انہی سے اکتساب فیض اور اسی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے، جو آپ سے جتنا زیادہ قریب رہا وہ اتنا ہی زیادہ منور ہو گیا، وہ اتنا ہی زیادہ آگے بڑھ گیا، اس کی زندگی اتنی ہی تابناک ہو گئی، لیکن پھر بھی رسول اور امتی کی زندگی کا فرق اپنی جگہ باقی رہا، یہ بات اپنی جگہ رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا معجزاتی پہلو۔ ایک دوسرا معجزاتی پہلو ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار ہے، جو معیار آپ نے قائم کیا ہے، جو معیار اس حوالے سے آپ نے قائم کیا خود عمل کر کے، وہ ایک بلند ترین، یعنی اس سے اعلیٰ، اس سے عرفہ کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں جو دوسری معجزاتی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ انتہائی بلند ہونے کے باوجود قابل عمل ہے، قابل عمل ہے، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قابل عمل ہی نہیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کہتا تو ہے یہ اتنی خوبی، ایسی بات، ایسا کمال، ایسی چیزیں، ایسی بات، لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی اس میں جو ہمارے سامنے ہے وہ اس طرح سامنے آتی ہے کہ اس میں ہر چیز کیا ہے، یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کی بنیاد پر اور اپنے تمام معاملات کی بنیاد پر اس کے وہاں تک پہنچنا، یعنی اس کے تمام کوششوں کا احاطہ کر لینا اور اس کا مثل ہو جانا ناممکن ہے، لیکن یہ بات کہ ہر اعتبار سے آدمی جو کام کرنا چاہے کرنے کے لائق نظر آتا ہے، یعنی کر سکتا ہے، اس راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے، آپ کی اسوہ حسنہ کی پیروی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کام ناممکن ہے، بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے رسول نے کام کیا، اللہ کے رسول کے ذریعے کام، انہوں نے یہ کام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے، ہم تو عام انسان ہیں، ہمارا معاملہ یہ، تو اللہ کے تعالیٰ نے وہ ساری جدوجہد جو آپ کے ذریعے کروائی ہے اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں وہ سارے اسی طرح سے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ پہلو واضح نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے یہ سب کرنا جو ہے ناممکن ہے اور ہم اس اسوہ حسنہ کی پیروی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے خود رکھ دیا کہ تمہارے لیے رسول کے ذات میں، اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، اسوہ یعنی آپ کا جو ہے اور نمونہ اور حسنہ عمدہ یعنی اعلیٰ، یعنی آپ کی اسوہ جو ہے آپ کی زندگی ہے وہ زندگی کی بات ہے، اور حسنہ عمدہ ہے، اس کے اندر نمونہ جو ہے ہمارے لیے، تو یہ بات رکھی گئی۔ تو اس کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے، جتنے بھی پہلو اس کے دیکھے جائیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انتہائی جو ہے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، اور انسان کے لیے کامیابی دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں یہاں ہمیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج آپ کا صرف تجزیہ کرنے والی، آپ پر ایمان لانے والوں کی بات تو اپنی جگہ ہے کہ ان کا معاملہ تو اپنی جگہ عقیدت کا بھی ہے اور اعتماد کا بھی، سب چیزیں ہیں، لیکن جو آپ پر بحیثیت رسول کے ایمان نہیں لائے، صرف آپ کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں، تو تجزیہ کرتے ہوئے بھی انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے ہر معاملے میں ایک بہترین انسان ہے، یعنی ہر شعبہ آپ کا کامیاب ہے، ہر شعبہ جو ہے آپ کا وہ کامیاب ہے، کوئی شعبہ آپ کا ناکام نہیں ہے۔ اس میں کہا جائے کہ آپ ناکام، معاذ اللہ ناکام انسان جو ہے نظر آتے ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو،
چاہے وہ ساتھیوں کا معاملہ، اجتماعی معاملہ ہو، انفرادی ہو، چاہے وہ کیا کہ ریاست کے معاملات آ جائیں، یعنی ہر معاملے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ، اور آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کا جو کارنامہ ہے اور آپ کے حوالے سے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ کیا کہ آپ ہر معاملے میں کامیاب فرد ہیں، کامیاب انسان ہیں، یعنی یہ بات آپ کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ تو پھر یہ بات کیا بتائی اللہ رب العالمین خود سورہ احزاب میں، ابھی آگے ہمارے سامنے آگے آنے والی یہ بات کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں حقیقت میں وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں، یعنی اس راستے پر چل کر جو کامیابی کا راستہ ہے وہ آپ کا راستہ ہے کہ اس پر چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی بات ہے اپنی جگہ پر کہ کامیابی کی تلاش میں انسان سرگردہ رہتا ہے۔ تو کامیابی کا اگر آپ گھر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی زندگی گزاریں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے، یعنی آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت وہی ہونی چاہیے۔ آپ دائی کامیاب بن سکتے ہیں، آپ کامیاب حکمران بن سکتے ہیں، آپ کامیاب جو ہے گویا کہیے کہ رہنما بن سکتے، ہر چیز ہو سکتی ہے اگر وہاں سے اکتساب فیض کیا جائے اور اس کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مزید آگے یہ بات بھی کہتے ہیں یہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی ہے یہ بات اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک چیز تو ہوتی ہے یعنی منبع نور، یعنی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو جیسے سورج ہے، سورج جو ہے اپنی جگہ پر ایک منبع نور ہے، یعنی اسے روشنی کا اتنا اخراج ہو رہا ہے اور پوری جو ہے گویا کہیے کہ زمین اس سے منور ہو رہی ہے، یہ کام ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو یہ، لیکن اس سورج سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے پاس بینائی بھی ہونی چاہیے، بینائی بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس بینائی نہیں ہے، اس کے پاس بینائی نہیں ہے تو سورج سے اسے فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، حالانکہ سورج اپنی جگہ پر دنیا کو منور کر رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن جس کی آنکھیں بند ہیں، جو نابینا ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین انسان تسلیم کیا، یعنی جس میں جو کہتے ہیں 100 بہترین جو اعلیٰ کہتے ہیں لیڈرز بڑے انہوں نے شمار کیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پہلے نمبر پر شمار کیا، کرتے ہیں 100 کے اندر یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ سے فائدہ اٹھانے کی جو بات ہے یہ، یعنی فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز، دو چیز، چار، کامل فائدہ، یعنی جو کامیابی ہے دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے وہ نہیں مل سکتی، نہیں مل سکی، اور زندگی بھی میں جتنے انتشار ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر رہے، اس لیے کہ وہ آپ پر بحیثیت رسول کے ایمان نہیں لائے، تسلیم نہیں کیا، اللہ کے ساتھ تعلق ان کا کوئی نہیں بنا، اسلام کا معاملہ کوئی نہیں انہوں نے سمجھا، آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں مانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں، یہ بات بھی آپ کے سامنے، کتنے ایسے یہ ہندو اور سکھ، یعنی یہ بھی بعض اوقات چیزیں آتی ہیں سامنے کہ جو نعت گو شاعر ہیں، نعت گو یعنی نعتیں آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ کمال کی بات ہے یہ، یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے یہ کہ ایک آدمی آپ کی خوبیوں کا معترف ہو، یعنی آپ کی تعریف، یعنی بیان نعت کیا چیز ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یعنی بیان کرنا، آپ کی شخصیت، آپ کا اسوہ حسنہ، یعنی اس کو بیان کرنا، یہ ہے بنیادی طور پر۔ اور جو آدمی یہ کہہ رہا ہے لیکن وہ آپ کو نبی کے حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا دعویٰ تو یہ ہے، آپ تو اس بات کو پیش کر رہے ہیں، تو جب جو آدمی اس دعوے کو تسلیم نہیں کر رہا گویا وہ آپ کو جھٹلا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ نرا دعویٰ ہے اس کا کہ یہ کہ ہاں وہ اسی حیثیت سے کہ وہ کہتا ہے، تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے محمد ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و فلاں، اور یہ سب کے ہیں، اور کسی کا جو ہے ان کے اوپر جو اجارہ نہیں ہے، ہاں سب کے نہیں ہے جو ان پر ایمان لائے اور ایمان لا کر اس امت کا حصہ بن جائے، ہر انسان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، یہ بات تو ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یہ کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ کہ جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے۔ امیدوار کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس اعتبار سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کا یقین، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ ہاں آخرت آنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اللہ سے غافل ہے یا جو کہیے کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ آگے بات ہے وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا معاملہ پہلا ہے کہ یہ اللہ اور آخرت کا امیدوار ہے، تو اس میں پہلی چیز تو ماننا ہی ہے کہ اللہ کو ماننا ہے،
آخرت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، آدمی اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی اس کو ہدف بناتا ہے۔ یعنی امیدوار کا مطلب کیا ہے، امیدواری کس حوالے سے، امیدواری اس حوالے سے اللہ سے امیدواری کا معاملہ کیا ہے، ظاہر سی بات اللہ کی رضا درکار ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب یہی ہے۔ اور آخرت کی جو ہے امیدواری کیا ہے، جرج اللہ والیوم الآخر، یعنی آخرت کی بھی بات ہو گئی، تو آخرت کی جو ہے امیدواری کیا ہے، آخرت میں کامیابی ملے، جنت، اور کامیابی نام ہے جنت کا۔ یعنی جو اس پر ایمان لا کر اور پھر اس راستے پر چل کر یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ راستہ ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ، اس کے لیے عمدہ نمونہ یہ ہے کہ جس پر چل کر وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور جنت کا حقدار بن سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، جنت کا جو ہے اس کا راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ اور پھر مزید اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ذکر کا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے جب بھی آتا ہے تو اسی طرح سے آتا ہے، یعنی کثرت کی بات ہے، اس کے اندر کثرت کی بات ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یعنی اتفاقاً اللہ کا نام لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کثرت سے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو، یعنی یہ اس شخص کے لیے جو ہے یہ بات ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن جو شخص جس کی زندگی میں نہ اللہ کا کوئی مقام ہے، جو نہ آخرت کے حوالے سے کوئی فکر رکھتا ہے اور نہ اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مینار نور ہیں اور جس سے ہر سو جو ہے روشنی پھیل رہی ہے اور ہر ایک اس سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو تابناک بنا سکتا ہے جس درجے میں جس حد تک چاہے، تو یہ وہ ان کے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آتی، اور وہ جو آپ کے ساتھ رہتے بستے دوسرے لوگ بھی تھے جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ظاہر ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا معاملہ پھر یہی تھا کہ پھر وہ اس اعتبار سے اس مینار نور سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لائق نہیں تھے، انہیں اس سے کوئی فائدہ فیض حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس میں یہ بات بھی، یہ پہلو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آج بھی جو اہل ایمان کا معاملہ ہے، یعنی مسلمانوں کی بات ہے، کہ آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اور جس صورتحال کے اندر آج مسلمان گرفتار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، گویا کہ یہ کہ ایک طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور کوئی ان کا وارث نہیں ہے، کوئی ان کا والی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد کیا، اگر آپ یہ دیکھیں، جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس، اللہ کا رسول ہمارے پاس، اس کا اسوہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود، تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق، یعنی اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور آخرت کی وہ فکر جو کہ ہماری زندگی میں اس طرح باقی نہیں رہی ہے۔ یعنی عام طور پر جو صورتحال اللہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ کی رضا جوئی اور آخرت میں کامیابی کی خواہش، اور خواہش بھی ایسی کہ جو اس کے لیے آدمی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، جیسے کہ لیے کہا وسعى لها سعيها، کہ اس کے لیے کوشش بھی ایسی کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، کہ جو آخرت چاہتا ہے پھر اسے اس کا ارادہ آخرت میں کامیابی کا ہے تو پھر اسے اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ویسی جیسی کوشش کا حق ہے، تو پھر وہ بات اس کے لیے بات اسے یہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو آج جو کیفیت یہ بن گئی ہے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی، یعنی آپ کے طریقے سے مراد کیا ہے، وہی بات آ گئی کہ جہاں جس مقام پر یہ بات کہی جا رہی ہے وہ مقام بھی سامنے رہے، اور پوری جدوجہد اور وہ تاریخ اور وہ سارا کام، وہ ساری جو آپ کا باطل سے کشمکش اور حق کا غلبہ اور حق کو جو ہے غالب کرنے کا، اور اپنی زندگی میں اور زمین پر اور اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انقلاب برپا کر دیا، جو کام کر دیا، تو یہ بات اس طرح اس حوالے سے پیش نظر ہی نہیں رہی ہے، یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی سے انفرادی کچھ تھوڑا سا ادھر سے ادھر سے بات جو ہے وہ عام مسلمان کے سامنے رہتی ہے، اور اسی طرح حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اور اللہ کی رضا اور آخرت کے اندر کامیابی کا بھی اتنا گہرا تاثر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور اللہ کو یاد کرنا، یعنی جو باقاعدہ اللہ کو یاد کرنے کا اور دائماً اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا معاملہ جو ہے، اس کا ذکر آگے بھی اگلی آیات کے اندر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کما حقہ، جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اس کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات رکھی ہمارے لیے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے بہترین نمونہ بن جاتا ہے، جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو یقیناً پھر یہ چیز جو ہے اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھانے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو استوار کرنے اور اس سے بھرپور اپنی زندگی کو یہ روشنی سے منور کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھر آدمی اس راستے پر چل سکے گا اور اس سے تمام چیزیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔